نواز شریف لندن سے جدہ پہنچ گئے، عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعلیٰ سعودی قیادت سے ملاقات بھی متوقع۔ ایون فیلڈ میں سینکڑوں کارکنوں نے نون لیگی قائد کو الوداع کہا۔ سعودی عرب میں چند دن قیام کے بعد دبئی کا رخ کریں گے۔ وطن واپسی کے لیے اسپیشل طیارہ بک، خصوصی پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا جائے گا۔ دبئی سے صحافیوں اور پارٹی رہنما نواز شریف کے ساتھ 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے۔ شیخوپورہ میں سرگودا روڈ بائی پاس پر مبینہ پولیس مقابلہ، 5 ڈاکو ہلاک۔ ڈی پی او کے مطابق پولیس ملزموں کو ریکوری کے لیے لے کر جا رہی تھی کہ ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں زیر حراست ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ مارے گئے ڈاکو ڈکیتی کے دوران خواتین کو زیادتی کا نشانہ بھی بناتے تھے۔ پارلیمنٹ کی بڑی فتح، بڑے قاضی نے فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس نے اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے۔ چیف جسٹس 2 ججز کی مشاورت کے بغیر اب از خود نوٹس نہیں لے سکیں گے۔ سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ برقرار رکھنے کا حکم، تمام درخواستیں مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نافذ العمل ہوگا۔ ایکٹ کے حق میں 10 ججز، 5 نے مخالفت کی۔ آرٹیکل 184/3 کے مقدمات میں اپیل کا حق 6-9 سے برقرار رہے گا۔ ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ قانون میں اپیل کی ماضی والے شق 7-8 سے منسوخ۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا، سپریم کورٹ کا فیصلہ 5-10 کا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی کا اختلاف، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عائشہ ملک نے بھی اپیل کا حق دینے کی مخالفت کی۔ 5 ججز نے اختلافی نوٹ بھی لکھا۔ پارلیمنٹ چاہتی تو ایک قدم آگے جا سکتی تھی۔ پارلیمنٹ نے اس قانون سے سپریم کورٹ کی عزت رکھی۔ آئین میں کہاں لکھا ہے عدالتی فیصلے بھی قانون ہوں گے؟ عدالتی فیصلوں کی پابندی اور ان پر عمل درآمد ضروری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں ریمارکس، اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے بحث کسی اور بنیاد پر شروع کی تھی۔ اگر آپ اپنے دلائل ہی جاری رکھتے تو یہ مشکل کھڑی نہ ہوتی۔ سبجیکٹ ٹولہ میں ججمنٹ لا بھی آ سکتا ہے۔ ان الفاظ کو ان کے تناظر کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے دلائل دیتے ہوئے کہا، آئین کا کوئی آرٹیکل پارلیمان سے قانون سازی کا اختیار واپس نہیں لیتا۔ آرٹیکل 191 بھی قانون سازی کا اختیار دیتا ہے، پابندی نہیں لگاتا۔ جب سے آئین بنا ہے، آرٹیکل 191 میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ ترمیم نہ ہونا عدلیہ کی آزادی کو یقینی بناتا ہے۔ فل کورٹ میں شامل بیشتر ججز کو اٹارنی جنرل کے دلائل پر اعتراض۔ آئین سازوں کی نیت سے کہیں واضح نہیں کہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز بدل سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب، آرٹیکل 191 میں صرف لا کا لفظ نہیں، یہ سبجیکٹ ٹولہ لکھا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، آئین میں لفظ لا 200 سے زیادہ بار آیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جہاں بھی یہ لفظ لکھا ہے وہ ایک تناظر میں دیکھا جائے گا۔ یہ ون سائز فٹ آل والا معاملہ نہیں ہے۔ جہاں بھی یہ لفظ لکھا ہے اس کی نوعیت الگ ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، اٹارنی جنرل صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں رولز کو قانون کا درجہ ہے، مگر آرٹیکل 191 کے تحت یہ قانون نہیں۔ جب ہم لا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایکٹ آف پارلیمنٹ سے زیادہ کچھ دیکھنا ہوگا۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے پوچھا، سپریم کورٹ کے آخری رولز 1980 میں بنے تو مطلب پارلیمنٹ 43 سال سوتی رہی؟ غزہ کو صفائی ہستی سے مٹانے کا مشن، امریکہ نے اسرائیل کو خطرناک ہتھیار فراہم کر دیے۔ ایک امریکی بحری جنگی بیڑا صہیونی ریاست پہنچ گیا، دوسرا بھیجنے کی تیاریاں۔ اسرائیلی وزیر بن گویر نے امریکی آشرواد کے بعد غزہ پر قیامت برپا کرنے کا اعلان کر دیا۔ صہیونی فورسز کی اسپتالوں، مساجد، اسکولوں اور پناہ گاہوں پر بمباری، فلسطینی شہداء کی تعداد 1100 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے 11 کارکن بھی ہلاک۔ غزہ کا واحد پاور اسٹیشن ایندھن ختم ہونے کے بعد بند، علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔
دوسری جانب حماس کے بھی اسرائیلی علاقوں پر حملے جاری، 1200 سے زائد افراد ہلاک، 3000 زخمی، مرنے والوں میں 14 امریکی شہری بھی شامل۔ غاصب صہیونی حکومت کی مقبوضہ فلسطین پر وحشیانہ کارروائی، عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی، غزہ پر انسان کیا ہر چیز کو پگھلا دینے والے ممنوعہ سفید فاسفورس بم برسا دیے۔ فاسفورس بم ایٹم بم جیسی تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، درجہ حرارت 800 سے 2500 ڈگری تک بڑھا دیتا ہے، آکسیجن کی دستیابی تک چلتا رہتا ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، مغربی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے چپ ساتھ دی۔ اسرائیل کے خلاف جنگ میں فلسطین اور لبنان کے بعد شام اور یمن بھی شامل۔ یمنی حوثی باغیوں نے فلسطین کی مدد کا اعلان کر دیا۔ انصار اللہ تحریک کے سربراہ عبد المالک الحوثی کا کہنا ہے راکٹوں اور ڈرون حملوں سے اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یمن کے شہری بھی فلسطینیوں کا دفاع کریں گے۔ اسرائیل کو پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ نے پالا، شام کے شہری بھی قبلہ اول اور فلسطین کے دفاع کے لیے میدان میں آ گئے۔ شہباز شریف سے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں قائدین کا مشاورت اور اشتراک کے عمل سے آگے بڑھنے کا فیصلہ، بحرانوں سے مل کر نمٹنے پر اتفاق۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریوں پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا اندیا، کہتے ہیں ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے پر موٹر سائیکل یا گاڑی بند کر دی جائے گی۔ اکبر چوک پروجیکٹ کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، ون وے اور ٹریفک سگنل توڑنے پر گاڑی بند ہوگی جو عدالت سے جا کر لینی پڑے گی۔ لاہور میں 10 تھانوں کی تعمیر شروع ہو گئی، پولیس کو اپنا رویہ بہتر کر کے امیج ٹھیک کرنا ہے۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ اسپتال کراچی میں اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف، ادویات اور میڈیکل ساز و سامان کی خریداری کے مد میں بدعنوانی، جنریٹر کے فیول کے لیے کروڑوں روپے بٹورے گئے، اینٹی کرپشن حکام نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کرے، کراچی میں المناک حادثہ، شاہ فیصل کالونی میں زیر تعمیر عمارت زمین بوس، 5 مزدور جاں بحق، 4 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ گرنے والی عمارت 80 گز کے ایک پلاٹ پر تعمیر کی جا رہی تھی۔ خیرپور میں قومی شاہراہ پر مسافر وین اور کار میں خوفناک تصادم، حادثے میں 7 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، متعدد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو سکر اور خیرپور سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ پولیس کے مطابق مسافر وین سکر سے خیرپور جا رہی تھی۔ ارجنٹائن میں صوبے کورڈوبا کے جنگلوں میں ہولناک آتش زدگی، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑے درخت جل گئے، بھڑکتے شعلوں نے قریبی آبادی کا رخ کر لیا۔ حکام کی لوگوں کو انخلا کی ہدایت، 1000 کے قریب فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف، طیارے اور ہیلی کاپٹر بھی ریسکیو آپریشن میں شریک۔